أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد اللهم لنا أول ظالم حق محمد وآل محمد، وآخر الطابل ولا ذلك اللهم لعن إصابة الذي جادد الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات ودعوات على قدي اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي حبك ایمان. عزیزان محترم، ناظرین اکرام، مبارک شب ہے، شب جمعہ ہے، اور ولادت با سعادت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام. لہذا آپ تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ یہ مبارک شب اور شب جمعہ، شب ولادت، پروردگار جتنے بھی شیان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے گھروں میں خوشی اور مسرت کا چراغ جلے، تمام آفات و بلیات و پریشانیوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں. تو ناظرین اکرام، رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی حبک الایمان، برابر سنتے رہتے ہیں ہر وقت، اور یہ جو ہے ہر ایک کو، بچے کو جو ہے یہ فرمان جو ہے یاد ہے کہ یا علی حبک الایمان، کہ علی آپ کی محبت ایمان ہے. یعنی جو صاحب ایمان ہوگا وہی مومن ہوگا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا تو پھر جو ہے وہی جنت میں جائے گا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے اکثر یہ ذکر ہوتا ہے ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب ہے نا. تو جناب ابو طالب کے ساتھ جو ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب. تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ روایت میں یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، تو رسول اکرم نے جو 4 نور دیکھا تو سوال کیا کہ کس کا ہے. تو آواز آئی کہ جناب عبداللہ، ایک عبد المطلب، اور ایک جو ہے جناب جعفر طیار، اور جناب ابو طالب. تو پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ پروردگار جو ہے یہ جو مقام ملا ہے کس عوض میں؟ تو آواز آئی کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اور جو کافروں کا منصوبہ تھا ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا. تو نور کے سلسلے سے برابر سنتے رہتے ہیں. نور کے رسول اکرم نے فرمایا نا کہ 2 حصہ نور کا ہوا، ایک سے جو ہے عرش، ملائکہ، کرسی، تمام چیزیں جو ہے بنی، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ سدرۃ المنتہا، اس کے لیے کہ اس کے آگے جو ہے ملائکہ بھی نہیں جا سکتے. یعنی جو چیز جو ہے انسان خواہش کرے گا وہ چیز جو ہے اسے فوراً جو ہے مل جائے گی. روایت میں اور احادیث میں خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پلے پہ
حضرت ابو طالب کا ایمان ہو اور دوسرے پلے پہ جتنے بھی ہیں نا دنیا میں افراد سب کا ایمان ہو، تو وہ پلہ جو ہے ہلکا ہو جائے گا، حضرت ابو طالب کا پلہ جو ہے وزنی ہو جائے گا، کہ جس کا بیٹا کل ایمان پیغمبر اکرم نے جنگ خندق میں جو اعلان کیا. تو دیکھیں یہ انسان چاہتا ہے اگر جو ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو یہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی ڈاکٹر ہو، باپ انجینئر ہے تو چاہتا ہے بیٹا بھی انجینئر ہو، جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہو. اور جناب ابو طالب جو ہے وہ مومن تھے اور بیٹا جو ہے کل ایمان تھا. یہی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں کہ ہر موقع پہ، ہر منزل پہ، ہر مرحلے پہ رسول اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، رسول اسلام کو اپنے قریب سلا رہے ہیں، دشمنوں سے بچا رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان نہیں لائے، تو دیکھیں جس کے پاس جو ہے جو چیز ہوتی ہے وہی چیز دیتا ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہی تو کچھ تو ہے نہیں صرف جو ہے کفر کے علاوہ. جب رسول اسلام کے بارے میں کہہ دیا، رسول اسلام کے بارے میں کہ وہ جو ہے عرش پہ گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل میں جو ہے ایک کالا سیاہ تھا، اور سنتے رہتے ہیں کہ ایک تل تھا، اور جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد جو ہے معاذ اللہ رسول اسلام کو ہے نا زمین پہ لٹا دیا یا پٹک دیا، سینے پہ سوار ہو گئے اور چاک کیا، اور کالا تل تھا اسے جو ہے نکالا. اور باقی آپ حضرات جو ہے جاتے ہیں حج یا عمرہ پہ سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ رسول اسلام جو ہے مر گئے، مٹی میں دفن ہو گئے، ہے نا، سب جو ہے سب ختم ہو گیا. یہ تمام چیزیں یہ ختم ہو گئے، اب جو ہے کچھ ہے ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس جو ہے جو چیز ہوگی، اور یہی چیز جو ہے دیگر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ خاک میں مل گئے، ختم ہو گیا. خاک میں وہ نہیں ملے بلکہ جو ہے تمہارا ایمان جو ہے وہ خاک میں مل گیا. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جو ایمان کی دولت ہے اور جو اس سے سرفراز ہے وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہو. اور معلوم نہیں کہ انسان کا عاقبت جو ہے کب خراب ہو جائے، کب جو ہے عاقبت بگڑ جائے. لہذا انسان کو جو ہے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عاقبت جو ہے خراب ہو جائے، اور اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور آخر وقت جو ہے آپ دیکھ لیں تاریخ میں بے شمار ملے گا. لیکن ایسے بھی افراد ہیں کہ پروردگار اگر جو ہے چاہ جائے نا تو ایک جملے سے، ایک فکرے سے جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور وہی انسان جو ہے ہدایت پائے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، معرفت پروردگار ہو، معرفت اہل بیت معصومین علیہم السلام ہو، تو پھر وہ انسان جو ہے ہدایت پا سکتا ہے. اگرچہ آپ دیکھیں جانوری کیوں نہ ہو، ایک معمولی فقرہ ہی کیوں نہ ہو، جناب ابو ذر علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جناب ابو ذر علیہ السلام مکے سے فاصلے پہ تھے، اور وہ بکریاں وغیرہ جو ہے ان کا غلہ تھا، چرایا کرتے تھے. تو ایک روز جناب ابو ذر جو ہے غلہ لے کر بکریاں چرا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور بہت سی بکریاں تھیں، یعنی قریب جو ہے 60-70 بکریاں تھیں. اب بکریاں چرا رہے تھے تو
جناب ابو ذر نے کیا دیکھا کہ ادھر سے ایک بھیڑیا آیا، اور جیسے ہی بھیڑیا آیا قریب کہ بکری کو پکڑ لے، لقمہ بنا لے، تو جناب ابو ذر نے جو ہے اپنے عصا سے مارنا چاہا تو وہ بھیڑیا بھاگ گیا۔ پھر وہ بھیڑیا جو ہے گھوم کر دوسری طرف سے آیا ہے، اور پھر جناب ابو ذر نے جو ہے ڈنڈا اٹھایا تو پھر وہ جو ہے بھیڑیا بھاگ گیا ہے۔ انسان نما بھی بھیڑیا ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھیڑیا بھاگ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب آیا کہ حملہ کرے بکری پہ، جانور پہ، تو جناب ابو ذر نے کہا کہ تم جو ہے بہت بدبخت ہو، یعنی ہم تمہیں بار بار بھگا رہے پھر بھی تم جو ہے چلے آ رہے ہو۔ تو پروردگار نے اسے زبان دی ہے نا، فصیح عربی میں کہا کہ ہم جو ہے بدبخت نہیں ہیں بلکہ جو ہے مکے والے ہیں، اور وہ کہ جسے پروردگار نے نبی بنا کر بھیجا ہے، ایک احسن بہترین بشر آیا ہے، اور لوگ جو ہے اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسے جو ہے اذیت پہنچا رہے ہیں، لہذا ہم بدبخت نہیں ہیں۔ مکے کے لوگ، کچھ لوگ جو ہے وہ بدبخت ہیں کہ پروردگار نے بھیجا ہے اور لوگ جو ہے تسلیم نہیں کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب جناب ابو ذر چونکے، اس کے بعد جو ہے گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد اپنی بہن سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے سامان وغیرہ تیار کر دو، یعنی ہم سفر کریں گے، مکہ جانا چاہتے ہیں، لہٰذا جو ہے کھانے پینے کا سامان اور دیگر چیز، اس زمانے میں جس طریقے سے سفر ہوتا تھا، روٹی وغیرہ ہے نا، ستو وغیرہ، جھولا اور تمام چیزیں جو ہے یہ آمادہ کر دو۔ اب اس کے بعد جو ہے بہن نے آمادہ کر دیا۔ اب جناب ابو ذر جو ہے مکے کی طرف چلے، اور جیسے ہی پہنچے پہلے جو ہے پانی نکالا، آب زمزم، اب پانی نکالا تو اب کیا دیکھا کہ یہ جو ہے دودھ میں تبدیل ہو گیا، یعنی پانی نہیں ہے نا، سفید بہترین دودھ۔ اب جب دیکھا کہ دودھ، پانی نکال رہے تھے دودھ کی شکل میں دودھ ہے، تو اب جو ہے انہیں یہ اور زیادہ یقین ہوا کہ پانی نہیں بلکہ دودھ۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ چند افراد جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور رسول اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت ابو طالب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے سنا، لیکن جو ہے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے جناب ابو طالب علیہ السلام، کہا کہ دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ شخص آ رہا ہے تو فوراً جو ہے اپنی بات کو بدل دیا، کہا کہ دیکھو ہے نا ابو طالب آ رہے ہیں۔ اب جو برا بھلا کہہ رہے تھے فوراً جو ہے اپنی گفتگو کو بدل دیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ شخص قریب آ گیا، جب قریب آیا تب جو ہے ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے رسول اسلام سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ملنا چاہتے ہو تو پھر جو ہے تم کل آنا۔ پھر دوسرے دن جو ہے ہم پھر اسی طریقے سے جا رہے تھے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کے قریب جو ہے یہ چند افراد کھڑے ہوئے ہیں، اور رسول اکرم کو جناب ابو طالب کو ہے نا برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ادھر سے چلے آ رہے ہیں جناب ابو طالب، پھر جیسے ہی دیکھا پھر جو ہے کہا کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، اور پھر بات جو ہے بدل دی ہے نا، اب دوسری بات کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد جب جناب ابو طالب آگے بڑھے تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی آگے بڑھے، اور ہم نے پھر وہی کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ملنا چاہتے ہیں تو تم ہمارے ساتھ چلو۔ کہا کہ اب جو ہے جیسے ہی ہم ساتھ چلے تو کیا دیکھا کہ ایک حجرہ ہے، اور وہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ پہلے حجرے میں گیا، دوسرے حجرے میں یعنی جعفر طیار موجود ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ موجود ہیں۔ کہا کہ اس طریقے سے پھر جو ہے ہم رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے پورا واقعہ بیان کیا، اور ہم جو ہے
ایمان لائے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، کہا کہ ایک اسی طریقے سے اور بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے نا کہ سرد خالص اس طریقے کا پتھر تھا اور لوگ پرستش کرتے تھے، خدا مانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا یا مثلا بلی آئی اور آنے کے بعد پیشاب کر دیا، تو یہاں سے چونک گئے کہ کیسا خدا ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان لائے۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ آپ کے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے، اس وقت آپ اپنے وطن اپنے گھر چلے جائیے، اور پھر جیسے حالات ہوں گے تو پھر آئیے گا، ہم بلائیں گے۔ تو جناب ابوذر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے گئے تو واقعاً دیکھا کہ ہمارے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے، جیسا کہ فرمایا تھا کہ تمام جو دولت وغیرہ ہے نا سب جو ہے نا اس طریقے سے تقسیم کر دو، ہم نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اسلام جو ہے ہجرت کر گئے، اور پھر ہم اس کے بعد رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب جب حاضر ہوئے تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ہر وقت جو ہے آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو ہیں ایک دو تو ہے نہیں، 60 جانور ہیں، بکریاں ہیں، اور ہم چراتے ہیں اور لے کر تو آ نہیں سکتے، اور اگر برابر آئیں تو ہم کس پر چھوڑ کر آئیں۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اللہ جو ہے راستہ بنائے گا اس کا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم آ گئے اپنے وطن، اور آنے کے بعد جو ہے ایک روز ہم اپنے جانور کو چرا رہے تھے، بکری چرا رہے تھے، اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے لگے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور بکریاں جو ہے ٹہل رہی تھی، کھا پی رہی تھی چراگاہ میں۔ کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا ادھر سے آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بھیڑیا ایک بکری کو پکڑا لے کر چلا گیا۔ اب جو ہے ہم عبادت کر رہے تھے، لیکن شیطان جو ہے وہ وسوسہ پیدا کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو ایک ایک کر کے تم پڑھ رہے ہو، سب بکریاں جو ہے اٹھا لے جائے۔ کہا کہ پھر اس کے بعد دیکھا کہ پھر ادھر سے جو ہے ایک بھیڑیا آیا، ایک جانور کو اور لے کر چلا گیا بکری کو۔ ہم عبادت کر رہے تھے اور شیطان یہ جو ہے وسوسہ پیدا کر رہا تھا۔ کہا اتنے میں کیا دیکھا، یعنی ہم نے جو ہے اپنی نماز کو مختصر نہیں کیا، اسی طریقے سے پروردگار کے بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ کہا ہم نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آیا۔ اب جب شیر آیا تو جو بھیڑیا نا بکریاں لے کر گئے تھے نا اسے بھی واپس لے کر آیا۔ اب یہ شیر جو ہے نگرانی کر رہا ہے، اب یہ جو ہے حفاظت کر رہا ہے، اور بھیڑیا جو ہے قریب نہیں آتے۔ اب یہ جو ہے شیر حفاظت کر رہا ہے، اور انہوں نے عبادت کی۔ جب عبادت کر لی ہے نا تب اس کے بعد جو انہوں نے کہا نا شیر سے مخاطب ہوئے کہ تم نے جو ہے حفاظت کی۔ تب شیر نے یعنی پروردگار نے زبان دیا، کہا کہ آپ جب رسول اسلام کی خدمت میں جائیے گا تو میرا سلام کہیے گا۔ اور جب جناب ابوذر علیہ السلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جب پورے واقعے کو بیان کیا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے اس طریقے سے اللہ کی اطاعت کر رہے تھے کہ پروردگار نے جو ہے تمہارے لیے یہ راستہ مہیا کر دیا ہے۔ تمام جو ہے حفاظت کے ذرائع، یعنی اگر انسان جو ہے پروردگار کا مطیع ہو جائے، عبادت اطاعت کر رہا ہے، تو پروردگار جو ہے نگہبان بنا دیتا ہے، نگہبان معین کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ ایک بھیڑیے نے اس نے کہا، پروردگار نے زبان دی کہ بدبخت جو ہے مکے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ایک جانور سے بھی استفادہ یعنی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اگر ضمیر جو ہے زندہ ہے تو ایک جانور نے گفتگو کیا ہے ہدایت مل گئی، اور اگر جو ہے ضمیر مردہ ہو تو پھر اگرچہ
رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رہے ہیں، ان کے بز میں رہے ہیں، وہ شخص جو ہے استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہذا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہے، ان کے درس کو اپنا رہا ہے، اخلاق کو اپنا رہا ہے، اسلام کے اخلاق کو اپنا رہا ہے، قرآن پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ اپنے زمانے کا کوئی سلمان ہو جاتا ہے، کوئی ابوذر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر جو ہے محبت نہیں ہے، اہل بیت کی معرفت نہیں ہے، اسلام کے اخلاق کو نہیں اپنا رہا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے حکم عمل نہیں کر رہا ہے، تو اگرچہ جو ہے وہ رسول اسلام کے بز میں ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے جو ہے گلے لگائے گا۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، ظاہر سی بات ہے کہ آج کے شب اور کل کا دن جو ہے بہت مبارک شب ہے، اور اس سے بھی شب جمعہ ہے، اور کل جو ہے روز جمعہ ہے، اور اس پرمسرت موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، خاص طور سے کہ جو افراد مریض ہیں، پریشان حال ہیں، ہر طریقے سے جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی جہاں کہیں بھی مریض ہیں، پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما۔ پروردگار اس وبا سے بیماری کو برطرف فرما۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شعر یاد نہیں، سوچے نہیں، 4 مصرع سن لیجئے۔ کیا ہم ہیں جام ولا کے پینے والے، ہم ہیں جام ولا کے پینے والے، سر مست ازل بلا کے پینے والے۔ تم کیا جانو تند و خالص کا مزہ، تگنا پانی ملا کے پینے والے۔ تم کیا جانو تند و خالص کا مزہ، تگنا پانی ملا کے پینے والے۔ قرآن سن لیجئے، شعر اور تو یاد نہیں ہے نا، ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ آدمی سوچتا بھی نہیں شعر کچھ بہرحال۔ کہ لہو میں جس کے ولائے علی نہیں ہوتی، ہماری ان سے کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ تجھے نماز میں بھی شک پہ شک ہے واعظ، یہاں نشے میں بھی غفلت کبھی نہیں ہوتی۔ بہت بلند ہے معیار عاشقان علی، ہماری بات گری اور پڑی نہیں ہوتی۔ یہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے دشمنان علی، ہماری قبر میں کیوں روشنی نہیں ہوتی۔ کہا فرشتوں نے بغض علی اندھیرا ہے، اندھیرے میں کبھی تابندگی نہیں ہوتی۔ کسی بھی ملک میں ہوں یا کسی دیار میں ہوں، غم حسین نہ ہو تو خوشی نہیں ہوتی۔ کسی بھی ملک میں ہوں یا کسی دیار میں ہوں، غم حسین نہ ہو تو خوشی نہیں ہوتی۔ اب جو ہے یاد آنے لگا بہت شعر، 2-3 شعر ترنم سے بھی سن لیے۔ کہ جناں کے سردار شاہزادے ہیں جن سے واقف بشر بشر ہے، جناں کے سردار شاہزادے ہیں جن سے واقف بشر بشر ہے۔ علی کا رتبہ انہی سے پوچھو، پہ سر ہے پیدر پیدر ہے۔ نہ حق جدا ہے کبھی علی سے، نہ آپ حق سے کبھی جدا ہیں۔ نہیں نہیں حق ادھر ادھر ہے، امام کا رخ جدھر جدھر ہے۔ کسی کو آگے بڑھائے دنیا، کسی کو پیچھے ہٹائے دنیا۔ پرکھنے والے پرکھ رہے ہیں، خزف خزف ہے صدف صدف ہے۔ علی نے جبریل کو پڑھا کر بچایا نخوت سے قدسیوں کو۔ کبھی یہ سوچے نہ اپنے دل میں، ملک ملک ہے بشر بشر ہے۔
کبھی نہ سوچے یہ اپنے دل میں ملک ملک ہے بشر بشر ہے، خدا نے توبہ قبول کر لی زباں پہ جب ان کا نام آیا، خدا نے توبہ قبول کر لی زباں پہ جب ان کا نام آیا، علی ہوں آدم سے کیوں نہ افضل، دعا دعا ہے اثر اثر ہے، علی ہوں آدم سے کیوں نہ افضل، دعا دعا ہے اثر اثر ہے، احد میں کوئی پہاڑ پر ہے نبی کا سینہ سے پر ہے کوئی، ہزار دعوے ہو دوستی کے دیگر دیگر ہے جگر جگر ہے، لحد میں کوئی پہاڑ پر ہے نبی کا سینہ سے پر ہے کوئی، ہزار دعوے ہو دوستی کے دیگر دیگر ہے جگر جگر ہے، لحد میں تا حشر کیوں نہ سوئیں جہاں میں تا عمر کیوں نہ روئیں، ہزار سامہ ہو قیس لیکن وطن وطن ہے سفر سفر ہے، ہزار سامہ ہو قیس لیکن وطن وطن ہے سفر سفر ہے۔ پروردگار اس مختصر اعمال قبول فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا السعد فی کل سعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل السلام علیکم یا عبد اللہ وعلی الارواح الذی حلت فدائک علیکم انی السلام اللہ عبد المقیت وقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب غربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمد الشمس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون برزتوس، السلام علیکم یا شہید الصغار فی والجزا سلطان بالحسن یا علی ابن منصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قائد الوران، السلام علیکم یا امام الانسیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔